اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ، یہ تمہاری اولاد، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے حصے تقسیم کیے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حساب سے ان حصوں کو تقسیم کیا ہے، اس میں کسی کو نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ لڑکیوں کو زیادہ کیوں نہیں ملا اور لڑکے کو زیادہ ملا، اب والدین کا حق تو اولاد سے زیادہ ہے، ان کو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اولاد کو زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ بعض ملحد لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے بارے میں فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے ایسے ہیں، اور ان اللہ کان علیما حکیما، کہ بے شک اللہ رب العزت علیم ہیں، جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، سارے کے سارے کام جو ہیں وہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ حکمت ہے۔ یہاں تک اولاد والدین کے حصے بیان ہوئے، کل انشاءاللہ آگے شوہر اور اس کی بیوی کے حصوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ان مسائل کو، یعنی وراثت کے جو اللہ رب العزت نے یہ مسائل بیان فرمائے، حصے بیان فرمائے، ان کا اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا انکار ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے، ماننے کے بعد عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے حصہ ہے دو عورتوں کے برابر، فإن کن نساء فوق اثنتین، بس اگر یہ عورتیں ہوں دو سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، بس ان کے لیے دو ثلث ہیں جو مال چھوڑا، وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، اگر یہ عورت ایک ہے تو اس کے لیے کل مال کا آدھا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے پورے مال کا چھٹا حصہ، مما ترکا، جو چھوڑا مرنے والے نے، ان کان لہ ولد، اگر اس مرنے والے کی اولاد موجود ہو، فإن لم يكن له ولد، بس اگر اس مرنے والے کی اولاد نہیں، وورثہ ابواہ، اس کے وارث اس کے ماں باپ ہی ہیں، فلأمہ الثلث، تو اس صورت میں ماں کو ثلث ملے گا، فإن كان له إخوة، بس اگر اس کے لیے بھائی ہیں، مرنے والے کے بھائی موجود ہیں، فلأمه السدس، تو ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت، بعد وصیت کے جو اس نے وصیت کی ہے، یوصی بها او دین، اس وصیت کو بھی ادا کیا جائے گا، او دین، اور قرضے کو بھی، قرضے اور وصیت کے بعد اور تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچے گا وہ مال ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ آباؤکم، یہ تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے باعتبار نفع کے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔